بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کھلا جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا ہے منا کھلا جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا ہے منا کھلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار دیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا جن سے گناہ نے انہیں محروم کر دیا عثمان کے غزاوی شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علم سے خیرا جا کھلا میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا یہ جلسہ ضلع لاڑکانہ کی مرکزی جامع مسجد میں ہونے والا قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے مجھے یہاں آپ کے جلسے میں جہاں اور کئی خوشیاں محسوس ہوئی اللہ گواہ ہے اس میں بہت بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے سندھ کے دورے کا آغاز لاڑکانہ شہر سے ہوا اور ہمارے پہلے جلسے کی صدارت محترم جناب ڈاکٹر علامہ خالد محمود سومرو دامت برکاتہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں چاہیے کہ اپنی نوجوان قیادت پر اعتماد ایسے کریں جیسے بوڑھی قیادت پر اعتماد کیا جاتا ہے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان میں جب انگریز کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو کسی آدمی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ابوالکلام آزاد کے بارے میں پوچھا تھا آپ اس چھوٹے سے نوجوان بچے کو قیادت کے لیے منتخب کیوں کیا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا تھا اس لیے کہ یہ نوجوان دھڑ پہ توجہ رکھنا اور ہمارے نوجوان دھڑ کے اوپر ایک ایسا نوجوان سر موجود ہے کہ جس میں دماغ ایک بوڑھے سیاستدان کا ہے کبھی آدمی کا سر جوانوار ہوتا ہے اور اس میں دماغ ایک بوڑھے سیاستدان کا ہوتا ہے اگر نوجوان سر میں بوڑھے سیاستدان کا دماغ نہ ہو
آدمی تدبر کے بغیر اپنے کام اور پالیسی کو کبھی آگے جاری رکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان پہ دلائل دینے ہیں اس کا نام ہے قرآن و سنت۔ ان میں ایک لفظ قرآن ہے اور ایک لفظ سنت ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے، عام طور پہ اعلانات میں تذکرہ قرآن حدیث کا ہوتا ہے، ہمارے جلسے میں قرآن حدیث کی بجائے اعلان قرآن و سنت کا ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میں آپ کو پورا جلسہ سمجھانے کے لیے پہلے تو لفظ سمجھانا چاہوں گا۔ نمبر 1 لفظ قرآن کیا ہے، نمبر 2 لفظ حدیث کیا ہے۔ اگر قرآن حدیث کا معنی سمجھ آئے تو پھر آگے آدمی کو سنت کا معنی سمجھ آتا ہے۔ اگر قرآن حدیث کا معنی سمجھ نہ آئے تو پھر صحیح معنوں میں سنت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی وہ ہے جو ہم طلباء کو درسگاہ میں بیان کرتے ہیں اور عوام کی سمجھ سے بالکل بالا ہوتا ہے۔ میں درسگاہی علوم کو عوامی زبان میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کلمے پہ غور کریں جس کلمے کو اپنی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے۔ اس میں ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا، وہ ہے رسول اللہ۔ محمد ہمارے پیغمبر کی ذات ہے اور رسول ہمارے پیغمبر کی صفت ہے۔ رسول کا معنی ہے قاصد، رسول کا معنی ہے پیغمبر، رسول کا معنی ہے ایک سے پیغام کو لینے والا اور دوسرے کو پیغام دینے والا۔ رسول کے ذمہ 2 کام ہوتے ہیں، ایک سے پیغام کو لینا اور دوسرے کو پیغام دینا۔ اور دنیا میں پیغام لینے اور دینے کے 2 طریقے اور 2 رواج چلتے ہیں۔ ایک پیغام دینے کا طریقہ یہ ہے، پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد بھی دیتا ہے اور مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو مراد تو دیتا ہے لیکن الفاظ کی ادائیگی میں مختار اور آزاد رکھتا ہے کہ جن 2 لفظوں میں چاہو آگے تم اپنا پیغام دے دینا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 مثال، کبھی ہم جلسہ رکھتے ہیں اور اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھتے ہیں، اور کبھی ہم جلسہ رکھتے ہیں تو اشتہار نہیں چھپواتے، مسجد میں ائمہ کو جمع کر کے ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے فلاں دن عشاء کے بعد بیان ہوگا، فلاں عالم بیان کے لیے آئیں گے، آپ اپنی مساجد میں اطلاع کر دیں۔ اب اگر آپ نے اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، اس میں عنوان بھی آپ کا ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں، اور اگر بغیر اشتہار چھپوائے جلسہ رکھا، اس میں ہر عالم اپنی زبان میں اعلان کرتا ہے کہ مرکزی مسجد میں عشاء کے بعد قرآن و سنت کی بات ہوگی، فلاں عالم بیان کرے گا، کوئی کہتے ہیں دین ایمان کی بات ہوگی، فلاں مبلغ بات کرے گا، کوئی کہتے ہیں فلاں عنوان پہ جلسہ ہوگا اور فلاں شخص گفتگو کرے گا۔ اگر آپ نے اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر اشتہار چھپوائے بغیر جلسہ رکھا، مراد آپ کی ہے، الفاظ اس عالم کے جو اپنی مسجد میں اعلان کرتا ہے۔ میں دوسری مثال اس سے آسان دیتا ہوں۔ آپ حضرات شادی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، اور دوست احباب کو جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ کبھی شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، اور کبھی شادی کارڈ نہیں چھپواتے بلکہ کسی بندے کو بھیج کے جمع کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سندھ میں الفاظ کیا ہوں گے میرے علم میں نہیں ہے، ہمارے سرگودے میں طریقہ یہ تھا، جب شادی کارڈ نہیں تھے ایک نائی کو بھیجا جاتا جس
جسے آپ حجام کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس نائی کو بھیجتے، فلاں فلاں گھر میں جا کے اطلاع دو کہ فلاں فلاں بندے فلاں کی بیٹی اور فلاں کے بیٹے کا نکاح ہے۔ یہ نائی چلا گیا، دروازے پہ دستک دی ہے، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا باہر کون آیا؟ تو میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ بیٹا کہتے ہیں اماں جی اللہ بخش نائی آیا ہے۔ ماں نے پوچھا وہ کیوں آیا؟ اس نے کہا جی اللہ بخش نائی گنڈ لے کے آیا، چاچے غلام رسول سے پتر دویا، چاچے عبدالرشید کی کڑی تے لایا۔ اب گنڈ کا معنی کیا ہے؟ جسے ہم عقد کہتے ہیں اسے گنڈ کہتے ہیں۔ اب نائی نے کہا جی میں پیغام لے کر آیا، فلاں آدمی کے بیٹے کا فلاں آدمی کی بیٹی ان کا آپس میں نکاح ہے اور تمہیں شادی کے موقع پر بلایا گیا ہے۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے بلایا، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بندے کے ذریعے پیغام دے کے بلایا، مراد آپ کی ہے، فلاں دن نکاح ہوگا اور آپ کو آنا چاہیے، لیکن جانے والا بندہ الفاظ اپنے استعمال کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی ذات نے اپنے پیغمبر کو ہماری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کبھی اللہ مراد بھی دیتے ہیں، اپنے پیغمبر کو الفاظ بھی دیتے ہیں، کبھی اللہ مراد تو دیتے ہیں، الفاظ کے لیے پیغمبر کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ پیغام خدا بندی کہ جس میں مراد خدا ہو، الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور وہ مراد خدا بندی جس میں مراد خدا ہو، الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام حدیث۔ میرے بیان کے دوران نہ رہنا، بس آپ میری بات کو سنتے رہنا۔ میں آپ کی جس بات کی قدر کرتا ہوں، میں ناروں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیان کے دوران ساتھی نعرے ہمارے آپ میرے دلائل کو ذرا سمجھیں۔ میرا اور آپ کا پہلا آمنا سامنا ہے، بہت ساری باتیں میں نے کہی ہیں، کبھی میں رفتار کم کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کبھی رفتار تیز کرتا ہوں کہ وقت کم ہے میں اپنی بات پوری کہہ سکوں۔ جو بات میں سمجھوں کا مشکل ہے میں اس کو دوبارہ کہہ دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے۔ میں نے 2 لفظوں کا ترجمہ کیا، نمبر 1 لفظ قرآن اور نمبر 2 لفظ بولیے، نمبر 1 لفظ قرآن، نمبر 2 لفظ قرآن۔ حدیث کا ترجمہ کیا کریں گے کہ جس پیغام میں مراد خدا الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث ماننا بھی ایمان ہے۔ جو بندہ قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو بندہ حدیث نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ہم اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس کا ایکو بند کرو، اسپیکر والا کدھر؟ اب اس کے نا آواز ساؤنڈ ٹھیک کرو، ایکو بند کرو، اس میں بات سمجھ نہیں آتی۔ اب توجہ رکھیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں دیہات کا خطیب ہوں، اسپیکر شہری ہے۔ اگر خطیب دیہاتی ہو، اسپیکر شہری ہو، تو خطیب اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جس طرح خطیب دیہاتی ہے، اسپیکر بھی دیہاتی، سادہ سا بناؤ، اس میں آپ کو بات سمجھ آئے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا قرآن حدیث کا معنی سمجھ گئے؟ بولو سمجھ گیا نا؟ میں آگے چلتا ہوں۔ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام بولیے، پیغام کا نام مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام توجہ رکھنا۔ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام۔ میں اس کے بعد 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کے دماغ میں بات بیٹھے۔ نمبر 1 مثال سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام کی پسری سے بیوی ان کی حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا تم جنت میں جو پھل کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لا تقربا هذه الشجرة، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ قرآن کریم میں نسی آدم علیہ السلام بھول گئے، بھولنے کے بعد جس پھل سے منع کیا آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں یہ کھانا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے اس پہ خدا سے معافی مانگی، اللہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، اس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے بھول کر کھایا، یہ ان کا کھانا گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ بھول کر جو کھایا تھا
تو بھول کر کام کرنے کو گناہ کہتے نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جب بھول کر کھانا گناہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے کیوں نکالا ہے؟ اگر یہ بھول کر کھانا گناہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام نے تو ربنا ظلمنا انفسنا کی کیوں مانگی ہے؟ اگر یہ بھول کر کھانا جرم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی ڈانٹ کیوں ملی ہے؟ میں نے کہا بھول کر کھانا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ نہ ہونے کی وجہ نسیہ بھول جانا ہے، اور اس بھول جانے پہ ڈانٹ کیوں ملی ہے؟ ایک بھول جانا نبی کا ہے، ایک بھول جانا امتی کا ہے۔ نبی کا بھول جانا اور ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا اور ہوتا ہے۔ اگر نبی اور امتی کے بھولنے کو سمجھنا ہو تو میں اس کو یوں سمجھاؤں گا، ایک بھول جانا روزے والے کا ہے اور ایک بھول جانا نماز والے کا ہے۔ آپ کو کہ کیا مطلب؟ اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر بھول کر روزے کی حالت میں پی لیا ہے، اس بندے کا روزہ، توجہ رکھنا، اگر روزے دار نے بھول کر کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر روزے دار نے بھول کر پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھول جو گیا ہے، نہ روزہ ٹوٹا نہ گناہ ہوا۔ لیکن ایک مسئلہ میں اور پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، اگر نماز والے بندے نے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران بھول گیا اور اس نے بھول کر باتیں شروع کر دی تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ بولیے نا، نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر بھول کر روزے میں کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کر پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر بھول کر کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹا۔ نماز کے دوران بھول کر بات کی ہے تو نماز ٹوٹ گئی ہے۔ گناہ وہاں بھی نہیں، گناہ یہاں بھی نہیں ہے۔ اگر نماز اور روزے کے درمیان بھول جانے کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا تو نبی اور امتی کے بھول جانے کا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ آپ کو کہ کیا مطلب؟ روزے دار کے ذمے کئی کام نہیں ہے، روزے دار کے ذمے تو کئی کام ہے۔ اس نے بازار بھی جانا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنے ہے، اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر اتنے کاموں میں سے ایک کام بھول جائے تو یہ بندے کو سمجھ آتی ہے نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، نمازی نے سارے کام چھوڑ دیے، اب صرف نماز میں اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اگر یہ ایک کام کو بھی بھول گیا، خدا کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے، تیرے ذمے ایک کام تھا، تجھے ایک کام تو بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہے، نمازی کے ذمے ایک کام ہے۔ اگر ذمے کئی کام ہو اور بندہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی، اور ذمے ایک ہی کام ہو اگر بندہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا، آپ نے بازار میں اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کو 100 روپیہ دے کے بھیجا، کہا بیٹا تم بازار سے کچھ ادرک لاؤ، کچھ دھنیا لاؤ، کچھ پودینہ لاؤ، کچھ ٹماٹر لاؤ، کچھ ہری مرچ لاؤ۔ آپ نے 10 چیزیں بتا دی۔ جب بچہ بازار میں گیا، چیزوں کو لیا تو واپس آیا، اس نے گھر آ کے شاپنگ بیگ کو کھولا، اپنے شاپر کو کھولا اور چیزیں نکال کے دی، ان میں ادرک موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں ابو جان میں ادرک بھول گیا ہوں اس لیے نہیں لایا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے، سجیدہ بندہ کہے گا اور بھئی 10 دن میں اس کے کام تھے، اگر ایک کام بھول گیا ہے تو یہ ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر آپ نے بیٹے کو بازار 10 روپے دے کے بھیجا اور کہا 10 روپے کی ادرک لے کر آؤ، وہ دکان پہ گیا تو واپس آ گیا، آپ نے پوچھا بیٹا ادرک لایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں لایا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں میں بھول گیا۔ آپ کو کہ تیرے ذمے ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا۔ آپ اس بیٹے کو ڈانٹ دیں گے۔ اگر ذمے 10 کام ہو ان میں ایک کام پہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی، اگر ذمے ایک کام ہو تو بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہے، نماز والے کے ذمے ایک کام ہے۔ ارے نبی کے ذمے ایک کام تھا کہ تم نے جنت میں جو چاہو کرو، صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ خدا نے فرمایا ایک سے منع کیا، آدم تو وہ بھی بھول گیا ہے، تجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا، تو بھول گیا، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ڈانٹ پھر بھی دیا ہے۔ یہ نمازی کی طرح بھول جانے کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آدمی دنیا میں ہو، اس کے ذمے کئی کام تھے، ان میں اس کام پہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ آدم کا بھول جانا ایسے ہے جیسے نماز والا بھولا ہے، اور امتی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے روزے والا بھولا ہے۔ اس بھولنے پر ڈانٹ نہیں پڑتی، اس بھول جانے پہ ڈانٹ پڑتی ہے۔ گناہ یہ بھی نہیں ہے، گناہ وہ بھی نہیں، گناہ یہ بھی نہیں ہے، گناہ وہ بھی نہیں۔ توجہ رکھنا، میں بتا ہی رہا تھا گناہ تو نہیں ہے، لیکن پھر ان کو ڈانٹ پڑی کیوں ہے؟ یہ ڈانٹ پڑنے کی وجہ یہ تھی
خیر آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی، خدا نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اپنے تکوینی نظام کے تحت دنیا پہ بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی کی ذات سے اللہ کبھی گناہ نہیں ہونے دیتا، اللہ نبی کی ذات کو گناہوں سے بچایا کرتا ہے، نبی کی ذات تو معصوم ہے، پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں صرف اس پہ اشارے دے رہا تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے ہیں، آ کر دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم بھول گئے تھے، اگر آپ نے ہمارے بھول جانے والی خطا کو معاف نہ کیا اللہ ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ دعا آدم علیہ السلام کی قرآن میں ہے، اور ایک آدم علیہ السلام کی دعا وہ ہے جو قرآن میں تو نہیں حدیث مبارک میں ہے، مستدرک الصحیحین میں یہ دعا موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری خطا کو معاف کر دیجیے۔ خدا نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلق، ابھی تک تو میں نے اپنے محمد کو پیدا نہیں کیا، اے آدم تو نے کیسے پہچانا ہے؟ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، آپ نے میرے بدن میں روح کو ڈالا، رفعت راسی، اللہ میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اسی دن یقین کر لیا، عرفت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو پوری مخلوق میں تجھے محبوب زیادہ ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے، سألتنی بحقہ قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگا ہے، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دو دعا ہیں، ایک دعا کے الفاظ قرآن میں ہے، ایک دعا کے الفاظ حدیث میں ہے۔ قرآن میں دعا بغیر وسیلے والی ہے، حدیث میں دعا وسیلے والی ہے، جو بد والے بغیر وسیلے کے دعا بھی مانتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وسیلے والی بھی مانتے ہیں، اس کا تذکرہ حدیث مبارک میں ہے۔ عدم وسیلہ کو نہ مانے یہ منکر قرآن ہے، اگر وسیلے کو نہ مانے یہ منکر حدیث ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، پیغام خداوندی ہے، حدیث بھی ایمان ہے، یہ پیغام خداوندی۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک میرا مریض مجھے ملنے کے لیے آیا۔ میرا مریض تو سمجھئے نا، ڈاکٹر صاحب کے اپنے مریض ہیں، میرے اپنے مریض ہیں، ہر ڈاکٹر کے اپنے مریض ہوتے ہیں۔ میرا مریض ایک مجھے ملنے کے لیے آیا اور میرا مریض میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مولانا گمن ایک بات تو بتائے۔ میں نے کہا جی ارشاد فرمائے، کہتے ہیں پیغمبر کا وسیلہ دے کر کیا خدا سے مانگ سکتے ہیں؟ آپ کبھی سوال کا جواب دینے میں جلدی نہ کیا کرو، پہلے اس کے علم کو دیکھ لو، اس کے بعد جواب دیا کرو۔ میری گفتگو کا طرز یہ نہیں ہے، میں سوال کا جواب جلدی نہیں دیتا، پہلے اس کے علم کو ناپ لیتا ہوں۔ مجھے وہ کہنے لگا کیا نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات تو چھوڑ دے، تو مجھے پتا اگر تیرے نزدیک پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگ سکتے تو بتا کوئی وسیلہ دیا بھی جا سکتا ہے نہیں۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ بالکل قرآن کا وسیلہ دے کے مانگ لو۔ میں نے کہا قرآن کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ کہتا جی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کہتا جی لوح محفوظ سے آیا۔ میں نے کہا ڈائریکٹ تیرے پاس آیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں ڈائریکٹ تو نہیں آیا۔ میں نے کہا قرآن کدھر اترا ہے؟ کہتے ہیں لوح محفوظ سے پہلے حضرت محمد کے سینے پہ اترا ہے، پھر پیغمبر کے سینے سے مجھے ملا ہے۔ میں نے کہا پھر تم مان لینا خود قرآن کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے، اگر پیغمبر کا وسیلہ نہ ہوتا قرآن تجھے ملتا ہی نہ، اگر پیغمبر کا وسیلہ نہ ہوتا قرآن تجھے ملتا ہی نہ۔ اور اس پہ خود یہ قرآن گواہ ہے، اگر نبی کو درمیان سے نکالتے قرآن ملتا ہی نہیں ہے۔ تو کہے گا جی دلیل کیا ہے؟ اگر پیغمبر کو نکال دیا جائے تو قرآن نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں قرآن میں دلیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، فرمایا جو قرآن میں نے دیا ہے اگر اس قرآن کو
پہاڑ پہ اتار دو، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جائے، پہاڑ ریزوں میں بدل جائے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرے اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا جو میں نے قرآن تمہیں دیا ہے۔ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر میں پوچھتا ہوں یہ لاڑکانہ میں مدرسہ دیوبند کے اشاعت القرآن موجود ہے، ان میں 10 سال کا بچہ پہاڑ قرآن کیسے اٹھا رہا ہے؟ اگر یہ قرآن بوجھ والا تھا تو 10 سال کے بچے نے کیوں اٹھایا ہے؟ اور اگر قرآن اتنا ہلکا ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے، اللہ اس قرآن کو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اگر یہ بوجھ والا ہے تو بچے نے کیوں اٹھایا ہے؟ اگر یہ ہلکا ہے تو قرآن کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہ بندے کے ذہن میں سوال ہے۔ ایک مضمون میرے ذہن میں قرض رہ گیا، اگر اگلی کانفرنس میں آیا مضمون ذہن میں رکھ لو، میں کہتا ہوں جب قرآن پہ اعتراض آیا ہے تو اس کا جواب قاری محمد طیب محترم دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا کہ جب اعتراض قرآن پہ ہو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو دفاع اللہ کا قرآن کرتا۔ یہ جملہ نوٹ رکھ لیں، یہ جملہ پورا جلسہ مانگتا ہے۔ اگر اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ جب اعتراض حدیث سے مبارک پر ہو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو دفاع پیغمبر کی حدیث۔ قرآن ان کو نہیں چھوڑتا، یہ قرآن کو نہیں چھوڑتے، حدیث کو انہوں نے نہیں چھوڑا، حدیث نے ان کو نہیں چھوڑا۔ میں بتانے لگا تھا جب اس پہ اعتراض ہوا تو پھر دفاع دیوبند والوں نے کیا۔ حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ذرا قاری طیب کے علوم پہ غور کرنا، فرمانے لگے کہ تم نے آسمان پہ دیکھا، آسمان پہ سورج بھی ہے، آسمان پہ چاند بھی ہے، میری دلیل پہ توجہ رکھنا، آسمان کو تم نے دیکھا، آسمان پہ سورج بھی ہے، آسمان پہ چاند بھی ہے، لیکن اگر سورج کو تم دوپہر کو دیکھو آنکھ برداشت نہیں کرتی۔ اگر تم سورج کے سامنے کبھی اتار کے دوپہر کے بیٹھ جاؤ تو سورج کی شدت کو انسان کا وجود برداشت نہیں کرتا، لیکن جب 14ویں کا چاند نکلا ہو تو تم چاند کو دیکھو تو دیکھنے میں آنکھ کو لطف آتا ہے۔ اگر تم 14ویں کے چاند کے سامنے کبھی اتار کے بیٹھ جاؤ تو بدن کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قاری محمد طیب فرمانے لگے یہ سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے، سورج روشنی دیتا ہے اور چاند روشنی دیتا ہے۔ یہ سورج کو دیکھو تو جلال والا ہے، چاند کو دیکھو تو جمال والا ہے۔ اس سورج میں روشنی جلالی ہے، جب آپ روشنی جلالی کو دیکھیں آپ جواب دے جاتی ہے۔ سورج کی تپش حرارت جلالی ہے، اس کے سامنے جسم کو رکھو، جلالی تپش کے سامنے جسم جواب دے جاتا ہے۔ لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو یہ ضیاء نور میں بدل جاتی ہے۔ ادھر تھی تو ضیاء تھا، ادھر آئی تو نور بنا ہے۔ اب اس کو دیکھنے میں لطف آیا، یہ چاند کے جمال کی وجہ ہے۔ جب سورج کی تپش جلالی ہے، جب یہ سورج کی تپش چاند کے جمال پہ گزرتی ہے، حرارت برودت میں بدل جاتی ہے۔ اب اس ٹھنڈک میں جسم کو لطف اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ سورج جلال والا ہے، روشنی بھی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، اس کی تپش بھی جلالی ہے۔ چاند کو دیکھ تو جمال والا ہے، اس کی روشنی بھی جمالی ہے۔ چاند کو دیکھ تو جمال والا، اس کی تپش بھی جمالی ہے۔ تو سورج کی ڈائریکٹ روشنی کو آنکھ برداشت نہیں کرتی، جب چاند کے جمال سے گزرے تو لطف آتا ہے۔ سورج کی جلالی تپش کو ڈائریکٹ وجود برداشت نہیں کرتا، چاند کے جمال سے گزرے تو بدن کو راحت آتی ہے۔ قاری طیب فرمانے لگے میرا اللہ جلال والا ہے، میرے اللہ کا کلام بھی جلالی ہے۔ اگر خدا کے جلالی کلام کو اللہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ نہ اٹھا سکتا، یہ ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ خدا نے پہلے جلالی کلام کو محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کے جمالی سینے سے قرآن تجھے دیا ہے۔ تو اس قرآن جلالی کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے محمد کے جماعت کی برکت ہے اشاعت القرآن کا 10 سالہ بچہ اٹھایا۔ درمیان سے نکال دے تو قرآن کے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ جو قرآن کو لایا ہے اس کا وسیلہ نہیں دیکھتا، اور جو آیا ہے اس کا تو وسیلہ دے رہا ہے۔ میں صرف عنوان سمجھا رہا تھا، میں نے کہا ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی بولیے نا، قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں۔ مثال نمبر 2 سمجھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ما قتلوا وما صلبوا یہودیت سے بچایا ہے اور زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھایا، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان پہ زندہ نازل ہوں گے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث متواترہ میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ
زندہ، آسمان پہ جانا قرآن میں ہے، آسمان پہ زندہ آنا حدیث میں ہے۔ جو آسمان پہ زندہ جانا نہیں مانتا جیسے غلام احمد قادیانی ہے، زندہ آسمان پہ جانا نہیں مانتا جیسے جاوید احمد غامدی ہے، جو زندہ آسمان پہ جانا نہ مانے وہ بے ایمان منکر قرآن ہے، جو آسمان سے زندہ آنا نہ مانے وہ بے ایمان منکر حدیث ہے۔ جو بن عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ جانا مانتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے، آسمان سے زندہ آنا مانتے ہیں وہ حدیث میں آیا، قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 3 سنیے، میں صرف 3 مثالیں دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اہل علم اس پہ 20 مثالیں پیش کر دیں، میں مثال سمجھانے کے لیے ایک اور دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کے گھر میں ہے، ام المومنین کے گھر میں ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے پیغمبر میں اہل بیت کو پاک رکھوں گا، اہل بیت کو کبھی ناپاک ہونے نہیں دوں گا۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ذرا پچھلے رکوع کی تلاوت کر، پچھلا پورا رکوع بتائے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ پچھلے رکوع کو دیکھ لیں، پورا رکوع بتائے گا۔ اس میں تذکرہ پیغمبر کی بیویوں کا ہے، کہ پتہ یہ چلا پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ قرآن میں آیا، لیکن حدیث مبارک سے مسلم کی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، علی المرتضیٰ ہے، نبی نے چادر کے نیچے لیا، حضرت زہرا ہے، نبی نے چادر کے نیچے لیا، حسن حسین ہے، نبوت نے چادر کے نیچے لیا، فجل لہم بکسائہ، نبی نے چاروں کو چادر کے نیچے لیا، پھر خدا سے التجاؤں کی ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فضل عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میرا علی بھی اہل بیت ہے، اللہ یہ میری زہرا بھی اہل بیت ہے، اللہ میرا حسن بھی اہل بیت ہے، اللہ میرا حسین بھی اہل بیت ہے، ان کو بھی پاک رکھنا۔ اہل بیت کا لفظ ایک قرآن میں آیا جو پیغمبر کی بیوی کے لیے ہے، ایک اہل بیت حدیث پیغمبر میں آیا جو پیغمبر کی اولاد کے لیے ہے۔ جو بد والے کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، ہم نے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا حدیث پیغمبر کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، جو پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے وہ منکر قرآن ہے، جو پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ جو بد والے پیغمبر کی بیوی کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، پیغمبر کی اولاد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، وہ بھی اہل بیت اور یہ بھی اہل بیت، ہم نے دونوں کو اہل بیت مانا۔ میں نے صرف 3 مثالیں دی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ذرا اس سے آگے چلتے ہیں، میں بالکل شارٹ کٹ طور پہ بات کر رہا ہوں، ایک عنوان ذرا آگے چلائیں۔ میں نے سنت پہ آپ کو لانا ہے، ہم نے قرآن کو مانا، حدیث کو بھی مانا، لیکن ذرا قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھیں، کبھی تمہیں قرآن کریم میں نظر آئے گا کہ مسئلہ تو ایک ہوگا، اس مسئلے پہ آیتیں 3 ہوگی، تو قرآن کھول کے دیکھو، کبھی قرآن میں تمہیں یوں نظر آئے گا کہ مسئلہ تو ایک ہوگا لیکن مسئلے پہ آیتیں 2 ہوگی، تم کو یہ کیا مطلب؟ میں مثالیں وہ دیتا ہوں جو تمہارے علم میں ہے اور تمہیں بات سمجھانی بڑی آسان ہے۔ مثال نمبر 1 سمجھیے، قرآن کریم میں شراب کے بارے میں اللہ رب العزت نے 3 آیتیں اتاری ہے۔ نمبر 1 قرآن میں آیت اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے میرے پیغمبر تم سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں حکم کیا ہے، آپ ان کو فرما دیجیے کہ شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان نفع پہ غالب ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے گناہ کی بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ مولوی صاحب کہتے قرآن تو اسم کبیر کہتا ہے اور تم گناہ کیوں نہیں کہہ رہے، میں نے کہنا نا، قرآن کا نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے پورے قرآن کی تلاوت تو کریں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، خدا نے اسم کے مقابلے میں نفع ذکر کیا، اور جب اسم کے مقابلے میں نفع ہو، اسم کے مراد گناہ نہیں نقصان ہوتا ہے، فرمایا اس میں نقصان اور نفع بھی ہے، لیکن نقصان اس شراب کا غالب ہے۔ اب دیکھو قرآن نے حرام تو نہیں کہا، اتنا کہہ دیا اس میں نفع اور نقصان بھی ہے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نے اگر جب شراب پیا ہو اور تمہارے اوپر نشے کی حالت ہو تو تم نماز کے قریب نہ جانا، جب نشہ اتر جائے تو پھر نماز پڑھ لینا۔ اب بھی قرآن نے شراب کو حرام نہیں کہا، اتنا کہا کہ نشے کی حالت میں نہ جانا۔ پھر قرآن کی تیسری آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ دیکھو شراب ناپاک ہے، شراب کے قریب بھی نہ جانا۔ کتنی آیتیں اتری؟ بولو کتنی آیتیں؟ شراب کے بارے میں کتنی آیتیں ہوگی؟
نمبر 1 شراب میں نفع بھی ہے اور حرام کہا، بولیے نا۔ نمبر 2 شراب پیا ہو، نشہ چڑھا ہو، نماز نہ پڑھنا، نشہ اتر جائے تو نماز پڑھنا، حرام کہا نہیں کہا۔ نمبر 3 فرمایا کہ شراب ناپاک ہے۔ تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ شراب، ذرا نقطے پہ توجہ دینا، شراب کو ناپاک کہا، حرام نہیں کہا۔ ناپاک کہا، حرام کیوں؟ اگر اللہ شراب کو حرام کہتے ایک مسئلہ سمجھ آتا، جب شراب کو ناپاک کہا تو 2 مسئلے سمجھ آتے۔ اگر شراب کو حرام کہتے تو کتنے مسئلے سمجھ آتے؟ ایک، اور جب ناپاک کہا تو کتنے سمجھ آئے؟ تو آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ مجھے بتاؤ زہر کا کھانا حرام یا حلال؟ زہر کا کھانا حرام یا حلال؟ بولتے جاؤ نا۔ تو زہر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ زہر ناپاک تو نہیں ہے نا، لیکن کھانا حرام ہے۔ اچھا بتاؤ مٹی کا کھانا حرام یا حلال؟ بولو، لیکن مٹی پاک یا ناپاک؟ سود کا کھانا حرام یا حلال؟ لیکن جو سود کا نوٹ ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے نا، پاک تو نہیں ہے۔ اب دیکھو نوٹ نہ پاک ہے، پاک، لیکن استعمال حرام ہے۔ مٹی کا کھانا حرام لیکن ہے تو پاک۔ پتہ چلا کہ چیز حرام ہو، پاک ہوا کرتی ہے، کبھی ناپاک ہوتی ہے کبھی پاک، لیکن دنیا میں ایک بھی تم مثال نہیں دے سکتے کہ جو ہو تو ناپاک، جو ہو تو ناپاک اور ساتھ حلال بھی ہو۔ حرام کبھی کبھی پاک ہوتا ہے لیکن ناپاک کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ اگر اللہ حرام فرما دیتے تو شراب کا حرام ہونا سمجھ میں آتا لیکن ناپاک ہونا سمجھ میں نہ آتا۔ خدا نے شراب کو ناپاک فرما کے بتا دیا یہ حرام بھی ہے ناپاک بھی، یہ حرام بھی ہے اور توجہ رکھنا۔ ایک مسئلے پہ آیتیں کتنی اتر گئی؟ 3 اتر گئی نا۔ اب بتاؤ مسئلہ، یہ تینوں مسئلے آج کے دور میں چلیں گے؟ کسی مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھو بھائی شراب حرام ہے یا حلال، وہ کہتا ہے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، پی لو تو ٹھیک ہے، نو لو تو ٹھیک ہے۔ آپ اس کی بات کو مان لو گے؟ کبھی نہیں مانو گے، کیونکہ اگلی آیت آپ کے ذہن میں ہے۔ میں بتا رہا ہوں نمبر 2 مسئلہ سمجھے۔ قرآن کریم نے بتایا اگر خامد فوت ہو جائے تو عورت کی عدت 1 سال ہے۔ قرآن کریم میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا للحول غیر اخراج۔ پھر قرآن کی آیت اتر گئی اگر خامد فوت ہو جائے عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اب خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت 1 سال، یہ بھی قرآن میں ہے۔ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن، یہ بھی قرآن میں ہے۔ لیکن اب مسئلے 2 نہیں چلیں گے، مسئلہ صرف ایک ہے۔ عورت فوت ہو جائے، خامد فوت ہو جائے، عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، 1 سال والا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں پہلے آیت یہ اتری، پھر یہ اتری، پھر وہ اتری۔ ہم قرآن کریم میں تینوں آیتوں کو مانتے ہیں لیکن تینوں آیتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ پہلے دور کی آیت کو مانا جاتا ہے، اس دور کی آیت پہ عمل کیا نہیں جاتا۔ اسی طرح جب خامد فوت ہوا، عورت کی عدت کے بارے میں 2 آیتیں آگے، نمبر 1 سال والی، نمبر 2 4 ماہ اور 10 دن والی۔ ہم دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں لیکن عمل دونوں آیتوں پہ نہیں ہے، عمل اس آخری آیت پر ہے جو 4 ماہ اور 10 دن والی ہے۔ میں 2 حدیثیں بھی اس طرح مثال میں دیتا ہوں، ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں گی، اکثر وہ جو آپ کے علم میں ہے، میں مثالیں وہ دیتا ہوں جو آپ کے علم میں ہے، اس کو سمجھانا بہت آسان ہوگا۔ نمبر 1 نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، خدا نے حکم دیا میرے پیغمبر تم نماز پڑھو، لیکن تم نے منہ بیت المقدس کی طرف کرنا ہے۔ پیغمبر نے 16 یا 17 بار مدینہ منورہ نماز پڑھی ہے، منہ بیت المقدس کی طرف کیا ہے، پھر خدا کی طرف سے حکم آ گیا کہ تم نے منہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو پہلے حکم وہ تھا بیت المقدس والا، اب حکم بیت اللہ والا ہے۔ حدیثیں دونوں موجود ہیں لیکن دونوں پہ عمل نہیں کرتے، تلاوت تو دونوں کی کرتے ہیں۔ جو بیت المقدس قبلہ تھا ان حدیثوں کو نکالتے تو نہیں ہے، حدیثیں وہ بھی موجود رہیں گی لیکن عمل ان پہ نہیں ہوگا، عمل آخری دور والی حدیث پہ ہوگا۔ حضور مدینہ منورہ میں آئے، نبی پاک نے حکم دے دیا کوئی بندہ قبرستان میں نہ جایا کرے، قبرستان کی زیارت کرنا منع ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے دوبارہ حکم دیا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها،
میں نے پہلے منع کیا تھا، اب میں تمہیں قبرستان میں جانے کی اجازت دیتا ہوں، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ میرے نبی نے پہلے منع کیا، پھر پیغمبر نے اجازت دی ہے۔ مسئلہ ایک موجود ہے، حدیث سے دونوں موجود ہے، ہم تلاوت دونوں کی کریں گے، لیکن آخری حدیث پہ مسئلہ، آخری حدیث پہ عمل کریں گے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ پورا قرآن پیغام خدا بندی ہے، ساری حدیثیں پیغام خدا بندی ہے، لیکن عمل جس مسئلے پہ دو آیتیں موجود ہو، پہلے آیت پر عمل نہیں کرتے بلکہ عمل آخری آیت پہ کرتے ہیں۔ اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں موجود ہو، عمل پہلی حدیث پر نہیں کرتے بلکہ آخری دور والی حدیث پہ کرتے ہیں۔ شاید قرآن حدیث کی مثال آپ کو سمجھنا ہے، میں سے اور آسان مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کی مسجد میں نماز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ سردیوں کے موسم میں اعلان کیا بھئی نماز کتنے بجے؟ ظہر کی نماز 1 بجے ہوگی۔ آپ نے خطیب صاحب نے مولانا عبد الباسط انہوں نے اعلان کر دیا بھئی نماز 1 بجے ہوگی، اعلان ہو گیا۔ اب 4 مہینے بعد گرمی شروع ہوگی، ان نے اعلان کر دیا بھئی نماز 2 بجے ہوگی، تو پہلا اعلان بھی انہوں نے کیا، دوسرا اعلان بھی انہوں نے کیا۔ اب کوئی بندہ سردیوں میں آئے اور کہ جی میں نے نماز تو 1 بجے پڑھنی ہے، ہم نے پوچھا 1 بجے کیوں پڑھنی ہے؟ کہتا ہے میں 4 ماہ پہلے آیا تو مسجد کے امام نے اعلان 1 بجے کا کیا تھا۔ ہم نے کہا جس امام نے 1 بجے کا اعلان کیا اسی امام نے تو 2 بجے کا اعلان کیا ہے، پہلا اعلان بھی ٹھیک تھا، دوسرا بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل پہلے اعلان پہ نہیں کریں گے، عمل دوسرے اعلان 2 بجے والے پر کریں گے۔ بھئی جب اعلان بدل گیا ہے تو پہلا اعلان بھی پیغام امام کا تھا، دوسرا اعلان بھی پیغام امام کا تھا، ہم پہلے پیغام کو بھی مانتے ہیں لیکن عمل دوسرے پیغام کے کریں گے۔ میں ایک اور مثال دوں گا، آپ کے یہاں ادارہ اشاعت القرآن موجود ہے، ان نے جلسہ رکھا، بھئی جلسہ کس کا ہے؟ بخاری شریف ختم ہونے والی ہے، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، مثال کے طور پہ جلسہ طے کر لیا گیا 31 مئی کو جلسہ ہوگا، ان نے وقت کسی شخصیت کا لے لیا، مولانا عبدالرحمن دامت برکاتہم کا لے لیا، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، کسی بڑی شخصیت کا وقت لے لیا، لیکن اچانک ان کا کوئی مسئلہ بنا، ایمرجنسی ہوگی، کسی وجہ سے مثلا اسمبلی کا اجلاس آ گیا تو مولانا نے فون کر دیا 31 مئی کو آنا مشکل ہے، آپ ذرا تاریخ آگے بڑھا لیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا 31 مئی کو نہیں، ہمارا جلسہ تو 10 جون کو ہوگا۔ اب کوئی 2-4 عقل کے اندھے یا بے وقوف آدمی 31 مئی کو ڈیرا لگا کر بیٹھتے ہیں، ہم تو جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، ہم نے آج ہی سننا ہے۔ پوچھو بھی تم آج کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ نے اعلان 31 مئی کا نہیں کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا 31 کا اعلان بھی میں نے کیا تھا، تو 10 جون کا اعلان بھی تو میں نے کیا ہے، تمہیں پہلے اعلان کا پتہ ہے، تمہیں دوسرے اعلان کا پتہ نہیں ہے۔ کہا جی ہمیں بالکل پتہ ہے، لیکن جب تم نے بدلنا تھا تو تم نے اعلان کیا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا بھی ہماری مرضی، پہلے ہمیں تاریخ وہ موافق تھی، اب تاریخ یہ موافق ہے، ہم پہلے اعلان کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی مدرسے کی انتظامیہ کا ہے، ہم دوسرا اعلان بھی مانتے ہیں، وہ بھی مدرسے کی انتظامیہ کا ہے، لیکن آپ آئیں گے 31 کو یا 10 کو؟ اچھا جو 31 کو بیٹھتے وہاں پہ عقل مند ہوگا یہ بے وقوف؟ توجہ رکھنا ذرا، اب میں بتانے یہ لگا ہوں کہ سنت اور حدیث کہتے کسے ہیں؟ پورا قرآن پیغام خدا بندی ہے اور ساری حدیثیں پیغام خدا بندی ہے، یہ سارے پیغام خدا بندی، قرآن سارا پڑھتے ہیں، عمل آخری آیت پہ کرتے ہیں، حدیثیں ساری پڑھتے ہیں، عمل آخری دور کے حدیثوں پہ کرتے ہیں، آخری دور کی آیت پہ جو عمل کرنا ہے اور جس پہ عمل کرے اسے سنت کہتے ہیں، آخری دور کی آیات پہ عمل کرنا اس کا نام سنت ہے، آخری دور کے حدیثوں پہ عمل کرنا اس کا نام سنت ہے۔ ہم قرآن سارا مانتے ہیں، حدیثیں ساری مانتے ہیں، لیکن عمل کے لیے قرآن کا نام نہیں سنت کا نام لیتے ہیں، عمل کے لیے حدیث کا نام نہیں سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم میری بات پہ توجہ رکھنا، جو بندہ کہتا ہے نہیں جی مجھے اہل قرآن کہو، میں تو اہل قرآن بن گیا ہے، میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میں سارا قرآن مانتا ہوں، میں نے کہا تو حدیث نہیں مانتا، تجھے اہل قرآن بن حدیث کہنا چاہیے۔ اب وہ تو کہتا ہے نہیں مجھے اہل قرآن کہو، میں نے قرآن کو مانا ہے۔ ایک دوسرا بندہ آ گیا نہیں جی مجھے اہل حدیث کہو، میں نے حدیث کو مانا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو قرآن کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں تجھے اہل قرآن بن حدیث کہنا چاہیے۔ جو اہل قرآن کہتا ہے وہ اہل حدیث خود کو نہیں کہتا، جو خود کو اہل حدیث کہتا ہے وہ خود کو اہل قرآن نہیں کہتا، لیکن دیوبند والے نہ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں نہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو کہے گا یہ کیوں نہیں کہتے؟ بھئی قرآن تو سارا مانتے ہیں لیکن سارے قرآن پہ عمل تو نہیں ہے، عمل ان آیات پہ جو آخری ہے، ساری حدیثیں تو مانتے ہیں لیکن ان عمل حدیث پہ کہ جو حدیث آخری دور میں نازل ہوئی ہے، ہم اہل قرآن والحدیث کی بجائے خود اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس لیے اہل قرآن کہیں گے حدیث نکل جائے گی، خود اہل حدیث کہیں گے قرآن نکل جائے گا، خود اہل سنت کہیں گے قرآن بھی آئے گی حدیث بھی آئے گی۔ توجہ، قرآن بھی آئے گی حدیث، میری بات پہ توجہ رکھنا،
قرآن بھی آئے گی، حدیث بھی آئے گی۔ میں بات کہنے لگوں، ایک ہوتا ہے مسلک اہل و سنت، ایک ہے جماعت اہل و سنت۔ مسلک اہل و سنت الگ ہوتا ہے، جماعت اہل و سنت الگ ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ ایک ہے مسلک اہل و سنت اور ایک تنظیم اہل و سنت۔ میری جماعت کا نام کیا ہے؟ اتحاد اہل و سنت۔ مولانا توفیق کی جماعت کا نام ہے تنظیم اہل و سنت۔ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بولیے نا۔ مثلا 1 فروری کو ہمارے پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں شہباز نے اجلاس بلایا نا، 1 تھا ہی، اس سے پچھلے محرم سے قبل میٹنگ تھی، تو مجھے وزیر اعلیٰ سے فون گیا، مولانا یاد تمہوں سے، میں نے کہا جی ہاں وزیر اعلیٰ اپنی میٹنگ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا تو آپ بھی ہیں۔ میں نے کہا اور کن کو بلایا؟ مجھے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کو بلایا ہے۔ میں نے کہا اس میں کون کون آئے ہیں؟ کہتے ہیں جامعہ شرعیہ کے مفتی مولانا فضل الرحیم صاحب۔ میں نے کہا اور کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ خطیب شاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب۔ جب میں نے اس سے پوچھا نا اجلاس کن کا ہے، مجھے اس نے کہا اہل سنت والجماعت کا۔ میں نے کہا جماعت اہل سنت والجماعت کا یا مسلک اہل سنت والجماعت کا؟ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ آنے والے کون کون ہیں؟ جب اس نے 2-4 بتائے، مولانا فضل الرحیم، مولانا عبدالخبیر آزاد اور جامعہ امدادیہ کے مولانا مفتی محمد طیب صاحب، 3-4 کا نام لیا۔ میں نے کہا میں بھی آؤں گا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اجلاس جماعت نہیں مسلک اہل سنت کا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ جماعت کس کے ہے؟ مسلک اہل سنت۔ میں اس لیے کہتا ہوں کبھی کبھی ہماری ایسی فضول بحث ہوتی ہے کہ جس کو سنتے سناتے بندے کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ مسلک اہل سنت والجماعت، اس لیے میں گزارش کر رہا تھا ہمارا مسلک اہل قرآن نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل حدیث نہیں ہے، ہمارا مسلک کیا ہے؟ بولنا ہمارا مسلک کیا ہے؟ میں 2 لفظوں کا اضافہ کرتا ہوں، صرف اہل سنت والجماعت میں نہیں رکتا، میں 2 لفظوں کا اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارا مسلک پہلے تیرے میں یہ بات پوری کر لوں، پھر میں آگے 2 لفظوں کا اضافہ کروں گا۔ ہم نے 2 لفظوں کا اضافہ کیوں کیا؟ میں نے کہا ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت، ایک نے کہا جی میرا مسلک اہل قرآن، ایک نے کہا جی میرا مسلک اہل قرآن والا حدیث کو چھوڑ گیا، اہل حدیث والا اہل قرآن کو چھوڑ گیا۔ ہم نے قرآن کو بھی لیا، ہم نے حدیث کو بھی لیا، لیکن مسلک اہل سنت والجماعت کہا، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کہا بھی قرآن سارا مانتے ہیں، عمل آخری دور کی آیتوں پہ کرتے ہیں، ہم ساری حدیثیں مانتے ہیں، عمل آخری دور کی حدیث، توجہ رکھنا، آخری دور کی حدیث پہ کرتے ہیں۔ پھر کوئی بندہ تمہیں بتائے گا بھئی یہ آیت آخر میں نازل ہوئی، تمہیں کون بتائے گا؟ یہ حدیث پیغمبر کی آخری ہے، یہ تمہیں کون بتائے گا؟ میں نے کہا پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم پیغمبر کے صحابہ کا سہارا لیں گے۔ آخری آیت کون سی ہے؟ یہ نبی کا صحابی بتائے گا۔ آخری حدیث کون سی ہے؟ پیغمبر کا صحابی بتائے گا۔ ہم نے اس لیے تو کہا ہے نا اہل سنت والجماعت، سنت تو پیغمبر کی ہوگی، بتانے والا صحابی ہوگا، تو سنت تو پیغمبر کی ہوگی اور بتانے والا صحابی ہوگا۔ مجھے بندہ کہنے لگا حدیث مبارک میں تو قرآن و سنت ہے، اس میں تو صحابی نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم نے ان 2 کو تھاما گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ اور میری سنت، کہتے ہیں یہاں تو صحابہ کا نام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بات کو سمجھنا، یہ ترکت فیکم کا خطاب نبی نے مجھے کیا، حضور نے ہمیں کیا، ترکت فیکم، میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسے خطاب کیا؟ میں نے کہا خطاب تو نبی نے کیا صحابہ کو ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کتاب اللہ بھی میں نے دیا تو صحابہ کو، سنت بھی میں نے دیا تو میرے صحابہ کو۔ کتاب اللہ بھی ملے گی تو ان سے، سنت بھی ملے گی تو ان سے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، آپ یہاں سے لاڑکانہ سے کراچی جانے لگے، آپ نے رات کو سفر کرنا ہے، آپ بس پر بیٹھ کے جائیں گے، بس کے آگے ہیڈ لائٹیں موجود ہیں، ایک لائٹ دائیں جانب ہے، ایک لائٹ بائیں جانب ہے۔ اگر رات کی تاریکی ہو اور 2 لائٹیں موجود نہ ہو، آپ لاڑکانہ سے کراچی جا نہیں سکتے۔ لیکن اگر 2 لائٹیں، 2 روشنیاں اور یہ 2 نور موجود ہو اور تمہارے پاس گاڑی موجود نہ ہو جس پہ یہ لائٹیں لگی ہے، آپ تب بھی کراچی جا نہیں سکتے۔ کراچی آپ نے اس گاڑی پہ جانا ہے کہ جس گاڑی پہ لائٹیں لگی۔ اگر لائٹیں نہ ہو تو پھر آپ جائیں گے کیسے؟ اور اگر لائٹیں موجود ہو، گاڑی نہ ہو تو پھر یہ لائٹیں جائیں گی کیسے؟ آپ ادھر دیکھیں، توجہ رکھیں، آپ نے جانا لاڑکانہ سے کہاں پہ ہے؟ کس پہ بیٹھ کے؟ جانا رات کو ہے تو گاڑی کے آگے لائٹیں ہوں گی یا نہیں؟ بولو نا۔ اگر لائٹ نہ ہو تو گاڑی جا نہیں سکتی، اور اگر گاڑی نہ ہو تو لائٹ بھی نہیں جا سکتی۔
ہم نے بیٹھنا گاڑی پہ ہے لیکن اس گاڑی پہ جس کے آگے لائٹیں لگی ہے، میں نے کہا بالکل اسی طرح ایک لائٹ کا نام کتاب اللہ ہے، ایک لائٹ کا نام سنت رسول اللہ ہے. یہ دونوں لائٹیں بتاتی ہے کہ کفر کی ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکل کے تم نے نور کے راستوں پہ کیسے چلنا ہے. ایک لائٹ کا نام کتاب اللہ، ایک لائٹ کا نام سنت رسول اللہ. لیکن جس گاڑی پہ لائٹیں لگی ہیں اس گاڑی کا نام اصحاب رسول اگر یہ صحابی نہ ہو تو بتا یہ لائٹ پہنچے گی کیسے، اور اگر یہ لائٹ نہ ہو تو بتا صحابی چلے گا کیسے. نہیں سمجھے؟ اگر یہ گاڑی موجود نہ ہو تو لائٹ چلے گی کیسے، اور اگر لائٹ موجود نہ ہو تو صحابی نے چلنا کیسے ہے. ہم لائٹیں بھی مانتے ہیں اور جس گاڑی پہ لائٹیں سجی اس گاڑی کو بھی مانتے ہیں. میں بتا یہ رہا تھا ہم آخری اس آیت پہ عمل کریں گے جو کسی مسئلے پہ آخری آیت ہو، اس حدیث پہ عمل کریں گے جو کسی مسئلے پہ آخری حدیث ہو. لیکن یہ کون بتائے گا؟ بولیے نا، کون بتائے گا؟ توجہ میں نقطہ کون بتائے گا؟ میری بات پہ توجہ رکھنا، میں نقطہ دینے لگا. ایک آپ ادھر جاؤ گے، غیر مقلد تمہیں الگ بات کہے گا، دیوبند والوں کے پاس آؤ گے الگ بات کہیں گے. آپ کو کیا مطلب؟ غیر مقلد کے پاس تو ہوگے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے مولانا یہ بتائیں دیوبند میں اور غیر مقلد میں اختلاف کیا ہے. میں نے کہا مجھ سے بات میں پوچھو، پہلے ذرا ان سے تو پوچھو. کاری ان سے تو ہم نے پوچھا ہے. میں نے کہا وہ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہیں اگر ادھر جاؤ گے تو امام ملے گا، ہمارے پاس آؤ گے تو نبی ملے گا، ادھر جاؤ گے تو تمہیں فقہ ملے گی، ادھر آؤ گے تو حدیث ملے گی. میں نے کہا وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ادھر جاؤ گے تو نبی ہے، ادھر آؤ گے تو نبی ہے، ادھر جاؤ گے تو حدیث ہے، ادھر آؤ گے تو حدیث ہے. کہتے ہیں میرے اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا میری پوری بات تو سمجھنا، میں بددیانتی سے کام نہیں لے رہا. وہ بھی بات نبی کی کرتا ہے، میں بھی بات نبی کی کرتا ہوں. وہ بھی بات حدیث کی کرتا ہے، میں بھی بات حدیث کی کرتا ہوں. کہا جی پھر جھگڑا کیا ہے؟ میں نے اس بات پہ دونوں کا اتفاق ہے. اگر تم نے پیغمبر کی حدیث کو لینا ہے تو پیغمبر کے صحابہ سے ملے گی، اگر نبی کی حدیث کے الفاظ لینے ہیں تو پیغمبر کے صحابہ سے ملے گی. یہ بات وہ بھی کہتا ہے، یہ بات میں بھی کہتا ہوں. جھگڑا یہ ہے ان الفاظ کا معنی کن سے لینا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث کا لفظ، میں کہتا ہوں حدیث کے الفاظ صحابہ سے اور معنی بھی صحابہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں حدیث کے الفاظ تو لیں گے پیغمبر کے صحابہ سے اور معنی لیں گے ہمارے وہابہ سے. لفظ کن سے؟ بولو لفظ کن سے اور معنی کن سے؟ ہم کہتے ہیں لفظ صحابی سے، معنی بھی صحابی سے. وہ کہتے ہیں لفظ صحابی سے اور معنی بولو معنی وہابی سے. تو جب لفظ صحابی دے اور معنی صحابی دے تو مسلک اہل سنت دیوبند بنتا ہے. لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے تو مسلک غیر مقلد بنتا ہے. میں نے کہا اختلاف تو صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی سے، معنی بھی صحابی سے. وہ کہتے ہیں لفظ صحابی سے، معنی وہابی سے. آپ کو کہ جی وہابی کیا بلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کہ وہابی کسے کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا اور برصغیر میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا یہ بلا کیا ہے. یہ مستقل انگریز نے اس بلا کو ایجاد کیا. ہمارے یہاں ایک واقعہ مشہور ہے، دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. جب دو عورتیں لڑیں، ان پڑھ ہوں، ایک دوسرے کو بد زبانی بہت کرتی ہیں. ایک عورت دوسری عورت کو کہنے لگی میں تیرے منہ سور تو نہ، پنجابی سمجھ آئی؟ میں تیرے منہ سے سور تو نہ، کیا مطلب؟ اس نے کہا میں تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں. عورت نے گالی دی. دوسری عورت جواب میں کہنے لگی میں تیرے منہ وہابی تو نہ. گالی سمجھ گئی؟ ایک عورت کہتی ہے تیرے منہ سے سور تو نہ، اور دوسری یعنی تیرے منہ سے وہابی تو نہ. ایک کہتی ہے تیرے منہ میں خنزیر ڈالوں، دوسری کہتی ہے تیرے منہ وہابی ڈالوں. اب اس کو اس کا جواب نہیں ہے. بڑی شرمندہ ہوئی، گھر جا کے اپنی ساس کو کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر میں شادی کروا کے آئی ہوں اور آج میری بات لڑائی ہوئی ہے اور میں بالکل ہار گئی ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے گالی دی ہے. اس نے جواب دی ہے. اس نے گالی دی ہے، میں جواب نہیں دے سکی. اس نے کہا بیٹا وہ کون سی گالی ہے جس کا تجھ سے جواب نہیں بنا؟ اس نے کہا جواب اس لیے بنا کہ مجھے گالی کا مطلب سمجھ نہیں آیا. مطلب سمجھ آتا تو میں جواب دیتی نا. اس نے کہا کیا گالی دی ہے؟ اس نے کہا میں نے گالی دی تیری منہ میں خنزیر دوں. اس نے کہا تیری منہ میں وہابی دوں. تو پھر اس نے کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہتے مجھے وہابی کے معنی کا نہیں پتا تھا. میں نے کہا جواب دے رہا ہے. میں نے کہا تو 100 سور نا ایک وہابی بن رہا ہے.
100 خنزیر ملائے نا تو ایک بنتا ہے. اب مانا سمجھ آیا تجھے؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ بولتے نہیں ہو آگے سمجھ کے نہیں آیا. لفظ صحابی سے اور معنی صحابی سے مسلک دیوبند ہے. لفظ صحابی اور معنی وہابی سے مسلک بولو نا. چلو میں مثال دے تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے. غیر مقلد تمہیں کہے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو، آپ نے کیا کہنا؟ بولو نا نہیں پڑھتے. وہ کہے گا میں تو پڑھتا ہوں. اچھا پوچھو دلیل دو، وہ فوراً بخاری کا نام لے گا. کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہے. جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے خواہ وہ امام ہو، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے خواہ وہ مقتدی ہو، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے خواہ وہ اکیلا ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ بخاری کا نام لے گا. آپ فوراً اس سے پوچھیں کہ یہ جو تو نے حدیث بیان کی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، حدیث کی سند پر بھی نہیں ہے، حدیث کے متن پر بھی نہیں ہے. میں حدیث کو مانتا ہوں. میرا سوال یہ ہے یہ حدیث نبی سے تو نے سنی ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو نہیں سنی. پوچھو پھر حدیث نبی سے کس نے سنی ہے؟ وہ کہے گا پیغمبر کے صحابی رضی اللہ عنہ نے سنی ہے. اس نے کہا پھر حدیث کا معنی وہ بتا جو معنی پیغمبر کے صحابی نے بتایا ہے. تو نے کہا کہ جو بھی نماز نہ پڑھے خواہ وہ امام ہو، جو بھی نماز نہ پڑھے خواہ وہ مقتدی ہو، جو بھی نماز نہ پڑھے خواہ وہ اکیلا ہو. یہ معنی تو نے بیان کیا ہے. مجھے یہ بتا پیغمبر کے صحابی نے معنی کیا دیا ہے؟ وہ معنی اس سے نہیں بنے گا. تو فوراً ترمذی کھول لے. حضرت امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، میرے پیغمبر استاد ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ترمذی میں حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. حضرت جابر نے ترجمہ اور معنی کیا. فرمایا ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان، بولو ان ھذا اذا کان. او بھائی دو لفظ تو تم بھی رکھ لو نا. ان ھذا اذا کان وحدہ کمان مقتدی اکیلا، بولو نا مقتدی اکیلا. تو صحابی کہتا ہے یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، وہابی کہتے ہیں یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے. اگر معنی صحابی سے لو حدیث اکیلے کے لیے بنتی ہے، اگر معنی وہابی سے لو حدیث مقتدی کے لیے بنتی ہے. میں کہتا ہوں تجھے معنی وہابی کا مبارک، مجھے معنی صحابی کا مبارک. تجھے معنی وہابی کا مبارک، مجھے معنی بولنا مجھے معنی. دلیل ختم ہو جائے گی پھر ڈکوسلا شروع کرے گا. دلیل ختم ہوگی پھر ڈکوسلا شروع کرے گا. تم کو یہ ڈکوسلا، میں ڈکوسلے پر بھی مثال دیتا ہوں آپ کو ڈکوسلے کا معنی سمجھ آئے. گجرانوالہ تانگے گھوڑے بہت ہیں، توجہ رکھیں. تانگے کے کوچوان سواریاں بٹھا کے بوڑھا ان پڑھ جا رہا، اس کے پیچھے 1 to 5 پہ بیٹھا ایک نوجوان موٹر سائیکل 1 to 5 پہ بیٹھا. FSC کا نوجوان جا رہا تھا. اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا تو ایکسیڈنٹ ہونے لگا. نوجوان نے بریک مار کے مشکل سے اپنے موٹر سائیکل کو روک لیا. تو نوجوان غصے میں آگے کہنے لگا او بابا جی تسی سجے پاسے مڑنا سی، ہاتھ کا اشارہ کر دیتے. اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا ہاتھ کا اشارہ دے دیتے. بابا جی فرمانے لگے او تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پہنا سی. بابے کا ڈکوسلا سمجھے تو تجھے 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا، تجھے 2 فٹ کا لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا. نوجوان کھڑا ہے، یہ بابے نے دلیل دی ڈکوسلا دیا. بولو نا کالج میں دلیل سکھاتے ہیں ڈکوسلے. یہ بابا ان پڑھ ہے، کوچوان ہے، کالج کے لڑکا پڑھا لکھا ہے، لیکن بابے کے سامنے چپ ہو گیا کیونکہ ڈکوسلا جو دیا ہے. آج یہ بھی تجھے کالج کے لڑکے کو ڈکوسلا دیتا ہے، اس کو جواب نہیں آتا، مسلک بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس بابے نے کالج کے لڑکے کو ڈکوسلا دیا. اگر دیوبند کے درویش کو ڈکوسلا دیتا، دیوبند کے درویش ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتے. اگر دیوبند کا درویش موجود ہوتا ہم نے فوراً کہنا تھا بابا جی کچھ سونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مڑنا تو 3 گز کے لمبے باس ہے، یہ جو 2 فٹ کا ہے تھوڑی دیر پہلے نکالتے ہیں یہ بتانے کے لیے اپنے سکوٹر کو سنبھال لو، یہ باس مڑنے والا ہے.
نہیں سمجھے؟ یہ جو اشارہ دیتے یہ بتانے کے لیے اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، یہ بات مڑنے والا ہے۔ میں نے کہا میں تو ڈکوسلے کو بھی سنبھال لینا تھا، تو جو ڈکوسلا سنبھالا نہیں گیا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ڈکوسلا مان لگے، بولی اس حنفی کو دیکھو کتنا جاہل ہے، اس حنفی کو دیکھو خدا کی بھی نہیں مانتا۔ اچھا یہ کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں یہ مسجد میں آیا ہے، نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہے، اللہ پوچھتے ہیں بتا کیوں آیا ہے؟ تو حنفی اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں پھر مانگنا، جب تو مانگنے کے لیے آیا ہے پھر بھی چپ کھڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگنا، تو مانگنے کے لیے آیا ہے پھر بھی چپ کھڑا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ جب آیا مانگنے کے لیے تو مانگنا۔ کہتے ہیں حنفی شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اللہ میرا دل تو بہت کرتا ہے میں مانگوں لیکن اس لیے نہیں مانگتا، میرے امام نے منع کیا ہے، امام ناراض ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اسے حنفی کہتے ہیں خدا کی نہیں مانتا، امام کی مانتا ہے۔ میں نے کہا تیری دلیلیں ختم ہوگی، تو ڈھوسلے پہ اتر آیا۔ میرا امام علم والا بھی ہے، میرا امام عقل والا بھی ہے۔ میرے امام ابو حنیفہ نے بتایا کہ جب تو امام کے پیچھے کھڑا ہے تو نے چپ رہنا ہے، تیرا سوالیت کا مانگتا نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا خدا بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اور جب چھوٹے بڑے کے پاس مانگنے کے لیے جائیں تو کبھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور کبھی وفد بنا کے جاتے ہیں۔ اگر اکیلے جائیں تو ہر کوئی بڑے سے مانگتا ہے، اگر وفد بنا کے جائیں تو ان وفد کا نمائندہ وہ مانگتا ہے، باقی تائید کرتے ہیں۔ جب نماز اکیلے پڑھنی ہے تو نے اکیلے خدا کے پاس جانا ہے، تو نے خدا سے خود مانگنا ہے، اور جب جماعت کی نماز پڑھنی ہے تو امام کو نمائندہ بنایا، مانگنا اسے ہے۔ آمین کہہ کے تائید تو نہیں کرنی، آمین کہہ کے تائید تو نے کرنی ہے۔ میں نے کہا ہمارے امام کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، تیرے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے اور تو کو بھی عقل بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بندے نے جلسے میں چڑھ دی کہ مولانا گھومر صاحب دعا کریں، غیر مقلدین اہل حدیث لڑکے نمازیں پڑھتے ہیں ننگے سر، اللہ کرے دعا کریں یہ سر پہ ٹوپیاں اور پگڑیاں اور رومال باندھ کے یہ لوگ نمازیں پڑھا کریں۔ میں نے کہا میں یہ دعا نہیں کرتا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ہم کہتے ہیں دعا کرو، یہ کہتے ہیں دعا نہیں کرتا۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں پر یہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنے جیب سے بٹوا نکالا، میں نے کہا دیکھو یہ بٹوا ہے، یہ کون رکھتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو تو بٹوے کی ضرورت نہیں ہے نا، پیسے ہوں گے تو بٹوا رکھے گا، پیسے نہیں ہے بٹوا کیا رکھے گا؟ کاغذ کی ضرورت ہے تو بٹوا رکھے گا، کاغذ نہیں سنبھالے بٹوا نہیں رکھے گا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ بٹوا وہ رکھتا ہے جس کی جیب میں پیسے یا کاغذ ہو، تو سر پہ ٹوپی رومال اور پگڑی اسے چاہیے جس کے سر میں عقل ہو، تو جس میں عقل ہی نہیں ہے اس کے فاضل ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے حفاظت میں ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم کیا تو رومال باندھے، میں کہ تو دعا کرو خدا ان کو عقل دے، عقل آئے گی تو بالکل یہ رومال بھی باندھیں گے، ٹوپیاں بھی لیں گے، پگڑیاں بھی باندھیں گے، لیکن جب عقل ہی سر میں نہیں ہے اس کی حفاظت کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں ٹوپی کی دعا نہیں عقل کی دعا مانگتا ہوں۔ دعا کر تو خدا ان کو عقل عطا فرمائے، دعا کرو خدا ان کو عقل عطا فرمائے۔ توجہ، میں ایک دوسری مثال دینے لگا تھا، میں نے کہا دوسری مثال کیا ہے؟ توجہ رکھنا، غیر مقلد کہنے لگا اور یہ آپ داڑھی کتنی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مٹھی داڑھی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تم کتنی رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارا تو حد بندی نہیں ہے، یہ داڑھی جہاں تک جائے جانے دو، ہمارے تو کوئی حد نہیں ہے۔ فیصلہ آباد میں کہہ رہے اس مولوی کا مر گیا ہے، اللہ اس کی بخشش کرے، اس نے اپنے بعد گتھری رکھی ہوتی ہے، گتھری سمجھتے؟ گوتری رکھی ہوتی تھی، اس میں داڑھی کو رکھتا کہ یہ ادھر ادھر نہ بکھرے، اندازہ کرو۔ خیر میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم تو مٹھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو کوئی حد بندی نہیں ہے۔ میں نے کہا دنیا میں ہر چیز کی حد بندی ہوتی ہے، ایک اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل حدیث موجود ہے، فوراً حدیث دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے۔ اب دیکھو بخاری کا نام لے گا، آپ ایک بہت بڑا عالم ہوگا، یہ تو بخاری کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وغفر اللہ وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھایا کرو اور مجھ سے کٹایا کرو۔ میں نے کہا بالکل بخاری میں موجود ہے، مجھے سند متن پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کہتے ہیں پھر آپ مٹھی سے بڑی کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا مجھے اعتراض اور بات پر ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا حدیث نبی پاک سے تو نے سنی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں سنی۔ میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہتے ہیں پیغمبر کے صحابی رضی اللہ عنہ نے سنی ہے۔ میں نے کہا صحابی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو پھر میں نے کہا مانا تو
اس سے لینے کی بجائے پیغمبر کے صحابی سے لے لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے پہلے اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کے متصل بات حدیث کا معنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بیان کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَلَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ جاتے، حج کے لیے جاتے، کافی دن گزر جاتے، ان کی داڑھی مبارک بڑھ جاتی، جب بڑی داڑھی ان کی بڑی ہوتی تو عمر حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی وہ تراش دیتے۔ میں نے کہا دیکھ میں نے حدیث کے لفظ بھی صحابی سے لیے اور معنی صحابی سے لیا تو داڑھی مٹھی بنی ہے، تو نے لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیا تو تیری داڑھی ناف کے نیچے سے نیچے چلی گئی ہے۔ حدیث لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو داڑھی مٹھی بنتی ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو ناف سے نیچے چلی آتی ہے۔ میں نے لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لیا، تو نے لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیا، تجھے معنی وہابی کا مبارک ہو، مجھے معنی صحابی کا مبارک۔ اس میں حد کی بات کیا ہے؟ دلیل ختم ہو جائے گی تو غسل کو اتر آئے گی، دلیلیں ختم ہو جائیں گی پھر کہ غسل کو اتر آئے گی۔ میں ایک جگہ جلسے پر گیا تو مجھے ساتھیوں نے کیسر دی، کہا یہ غیر مقلد مولوی تبلیغ کر کے گیا ہے، ایسی زبردست دلیل دی ہے ہم سے جواب ہی نہیں بن پا رہا۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی کون سی دلیل ہے؟ میں نے کیسر سنی، آپ ذرا دلیل سنیں، آپ خود کہیں گے دلیل ہے غسلہ۔ وہ کہنے لگا سینہ پاک ہے، سینہ بولو، اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ کس نے بیان کیا؟ عقل دیکھ، غیر مقلد مولوی نے کہتا ہے سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، سینے پاک پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ نہیں میں نے استغفار کے لیے نہیں آپ کو بات سنائی، آپ اتنے بزرگ نہ پڑھیں، میں تو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس غیر مقلد نے کیا کہا؟ سینہ بولو نا، سینہ اور زیر ناف جگہ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک، کہتا ہے یہ ان کا مذہب ہے۔ اب لڑکے شرمندہ ہوتے ہیں ہم اس کا جواب کیا دیں؟ میں نے کہا بھی دلیل تمہاری ہماری نہیں، تم نے کہا سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ، میں نے کہا ایک دایاں ہاتھ ایک بایاں ہاتھ اگر سینے پر ہاتھ باندھے تب بھی دائیں کو بائیں پہ رکھنا ہے، ناف کے نیچے باندھے تب بھی دائیں کو بائیں پہ رکھنا ہے۔ دیکھو سینے پر باندھو تب بھی دایاں بائیں پہ، اور اگر آپ ناف کے نیچے باندھے تب بھی دایاں، تو دائیں میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، دایاں تو متعین ہے کہ بائیں کے اوپر رکھنا ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ بائیں پہ۔ ہم نے کہا ناف کے نیچے رکھو اور تم نے کہا بولو نا سینے پر رکھو، اور ساتھ کا سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ استنجے کے لیے ہے یا کلی کرنے کے لیے؟ بولو نا، استنجا سینے کے اوپر ہے یا ناف کے نیچے ہے؟ میں نے کہا یہ ہاتھ تو تھا ہی ناف کے نیچے کے لیے، تو نے سینے پر رکھا کیوں ہے؟ یہ ہاتھ تو تھا ہی زیر ناف کے لیے، تو نے سینے پر، تو جو ناپاک جگہ کے لیے تھا تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ سوال ہمارا تھا تو کرتا ہم سے، بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا چلو تم نے ڈھکوسلا مارا، ہم نے جواب دے دیا۔ میں ڈھکوسلا تو نہیں مارتا، میں ایک اشکال پیش کرتا ہوں، اس کا تم جواب دے دو۔ غیر مقلد کہتا ہے سینہ زیر ناف جگہ، میں نے کہا اس پاک داڑھی کو پاک جگہ تک رکھو تو مسلک احناف بنتا ہے، نہ پاک جگہ تک لے کر جاؤ تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا دو جواب، جو سوال تم نے کیا وہی ہم نے کیا، ہاں تمہارے دوسروں کو ہم نے توڑ دیا، ہمارے اشکال کے جواب تم تو۔ میں بتا یہ رہا تھا قرآن حدیث ذہن میں آ گیا، سارے کا سارا قرآن پیغام خدا بندی اور ساری احادیث پیغام بولو نا پیغام خدا بندی، تم تھکے ہو پیغام خدا بندی۔ مولانا عبد الباسط نے پوچھا بیان کب ہوگا؟ انہوں نے کہا 11 بجے۔ میں نے کہا کوشش کرو 11 بجے ختم ہو۔ مجھے کہتے نہیں سائنس سندھ کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا سنتے شوق سے ہیں لیکن تھکاوٹ کا علاج تو کوئی نہیں ہے نا، نیند کا علاج تو کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ پورا دن تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، وہ تو پوری رات بیان کیسے سنے گا؟ مولوی تو نہیں ہے نا فجر کی بات نماز پڑھے گا سو جائے گا، تم نے کمانا ہے ہم نے کھانا ہے، ہمیں تو کمانے کی فکر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے،
یہ دکاندار صبح دکان پہ جائے گا، ذمہ دار جائے گا، دفتر والا جائے گا، جب تم رات کو 2 بجے تک ان کو جگاؤ گے، آئندہ جلسے پر بلاؤ گے تو نہیں آئیں گے، پھر آپ ان کو ڈانٹو گے بھی کیسے دین کے دشمن ہیں جلسے میں نہیں آتے۔ بھائی یہ دین کے دشمن نہیں ہے، اپنی نیند سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی جب بہت دیر گزر جاتی ہے اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا پورا قرآن پیغام ہے خدا بندی، ساری حدیثیں پیغام میں توجہ خدا بندی، ہم عمل کس پہ کرتے ہیں؟ سنت پہ۔ سنت سے مراد کسی مسئلے پہ وہ آیت جو آخر میں ہے، اور سنت سے مراد کسی مسئلے پر وہ حدیث جو آخر میں ہے، اس لیے ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آخری آیت کون سی ہے، آخری حدیث کون سی ہے، کون بتائے گا؟ پیغمبر کے صحابہ۔ اس لیے نام اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ہے، اور ہم والجماعت پہ رکے نہیں ہے، ہمارا نام آگے بھی چلتا ہے۔ صرف اہل سنت والجماعت پہ نہ رہنا، ذرا آگے بھی چلو۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہم خود کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتے ہیں حنفی کیوں کہتے ہو؟ میں نے اس لیے ہم نے عمل تو سنت پہ کرنا ہے، اور سنت بتانا پیغمبر کے صحابہ نے ہے۔ صحابہ نے سنت عمل سے بتائی ہے، اپنی زبان سے بتائی ہے، لیکن صحابہ نے سنت کو لکھ کر نہیں دیا۔ جس بندے نے سب سے پہلے پیغمبر کی سنت صحابہ سے لکھ کے دی ہے، اس بندے کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنت پیغمبر کی ہوگی، دینے والا صحابی ہوگا، لکھوانے والا ابو حنیفہ ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم یہاں بھی نہیں رکے، ہم تھوڑا سا اور آگے چلے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اہل سنت بھی ہے، ہم والجماعت بھی ہے، ہم حنفی بھی ہیں، اور ساتھ دیوبندی بھی ہیں، اور ساتھ دیوبندی بھی ہے۔ کہتے ہیں دیوبندی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا سنت پیغمبر کی ہے، دی صحابہ نے ہے، لکھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ہے، لیکن بعد میں 2 طبقے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض طبقوں نے دین میں کمی کی ہے، بعضوں نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ دین میں اضافے کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں کمی کرنے کو الہاد کہتے ہیں۔ دین میں کمی کرو تو بدعت ہے، اور دین میں اضافہ کرو تو پھر یہ الہاد ہے۔ دیوبند والوں نے یوں نہیں کیا، دیوبند والوں نے الہاد کو بھی جڑ کاٹا، بدعت کی جڑ کو بھی کاٹا۔ جیسے سنت نبی کی تھی، صحابہ نے دی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی ہے، انہوں نے اسی طرح دین کو ہمارے سامنے پیش کیا، کمی کو بھی الگ کر دیا، اضافے کو بھی الگ کر دیا۔ میں تمہیں مثالیں 2-4 دیتا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں اچھی طرح بات بیٹھے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کہتے ہیں سر پہ پگڑی لینی ہی نہیں ہے، سر پہ پگڑی ٹوپی باندھنی نہیں ہے، رومال کو لینے نہیں ہے، اس نے بدعت کی یا الہاد کمی کی نا؟ یہ کون ہے؟ الہاد والا۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں پگڑی باندھنی ہے اور باندھنی بھی سبز ہے، پگڑی باندھنی ہے اور باندھنی بھی کوئی اور نہ باندھنا۔ تو اس نے جو ایک کہہ دیا اس نے کیا کیا ہے؟ بدعت کی ہے۔ دیوبند والوں نے الہاد کا کلا کما کیا، پگڑی کو باندھ لیا ہے اور بدعت کا کلا کما کیا، تو سبز رنگ کو ضروری قرار نہیں دیا۔ یہ الہاد والے بھی نہیں ہے، یہ بدعت والے بھی نہیں ہے، یہ تطہیر والے ہیں، درمیان والے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سیدھے صراط مستقیم والے ہیں۔ توجہ، میں مثال دینے لگا۔ ایک بندہ کہتا ہے مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا ہی نہیں ہے، 1 ہاتھ کافی ہے۔ مصافحہ 2 ہاتھ سے نہیں کرنا، کتنے سے کرنا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کمی کی ہے نا، الہاد کیا۔ ایک کہتا نہیں مصافحہ بھی کرنا ہے اور گھٹنوں پہ جھکنا بھی ہے، گھٹنوں پہ جھکنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں۔ ایک نے 1 ہاتھ کا مصافحہ بھی چھوڑ دیا اور ایک نے مصافحہ کیا تو جھکنا بھی شروع کر دیا۔ تو جس نے مصافحے کو کم کیا یہ الہاد والا، جس نے جھکنے کا اضافہ کیا یہ بدعت والا۔ دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں، دیوبند والے بدعت والے بھی نہیں، کہتے ہیں مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا ہے، سجدہ اور جھکنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں۔ رمضان مبارک آنے والا ہے، ایک کہے گا تراویح 20 نہیں پڑھنی، 8 پڑھو، 8 بھی نہیں پڑھتا، وہ تہجد کو تراویح کہتا ہے۔ اس نے کہا تم نے 20 تراویح نہیں پڑھنی، تم نے 8 پڑھنی ہے، اس نے کمی کر دی ہے۔ ایک دوسرا آ گیا، اس نے کہا 20 تراویح بھی پڑھنی ہے اور بعد میں تم سب نے بیٹھ کے اجتماعی دعا بھی کرنی ہے۔ اگر تم نے 20 نہ پڑھی تو بھی گناہ ہوگا، اجتماعی دعا نہ کی تو بھی گناہ ہوگا۔ تو جس نے 20 میں سے 12 کو نکالا الہاد والا، اور جس نے اس 20 کی طرح دعا کو اجتماعی ضروری قرار دیا یہ بدعت والا ہے۔ دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند والے بدعت والے بھی نہیں ہے۔ ہم سنت پیغمبر کی لیتے ہیں اور لیتے صحابہ سے ہے، لکھا امام ابو حنیفہ نے ہے، اور خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ نہ الہاد والے نہ بدعت والے، ہم خالص سنت والے، خالص سنت والے۔ اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ میرا نام یاد رکھ لو کہ کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ نہ نام اہل قرآن ہے، نہ نام اہل حدیث ہے، نہ نام صرف اہل سنت والجماعت ہے۔
اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. سنت کس کی؟ میں سبق رٹانے لگا ہوں. سنت کس کی؟ پیغمبر کی. اور لیں گے کس سے؟ جماعت صحابہ سے. لکھوائی کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے. آگے خالص پیش کس نے کی؟ دیوبند والوں نے. ہم سنت بھی لیتے ہیں، صحابہ سے لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی لیتے ہیں اور خالص لیتے ہیں، نہ الحاق والے نہ بدعت والے. اللہ مجھے اور آپ سب کو خالص سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں بعض لفظ وہابی شروع کہاں سے ہوا؟ اکثر لوگ دیوبندی کو وہابی سمجھتے ہیں. اس کو تھوڑا توازن فرمائیں. دیوبندی کو نہیں، بیٹھ جاؤ. اگر چلے نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر آپ شروع کا جواب دینا چاہتے ہیں، میں نے تو ختم کر دیا تھا. توجہ. اصل میں بات یہ تھی کہ جن دنوں میں توجہ رکھی، انگریز کے خلاف علماء حق نے جہاد کیا. توجہ رکھی. جس دور میں انگریز کے خلاف علماء حق نے جہاد کیا، ان دنوں میں پہلے انگریز نے یہ مسئلہ پیش کیا. انگریز نے یہ کوشش کی کہ علماء حق کو بدنام کرے. اس نے بدنام کرنے کے لیے ہندو کے مقابلے میں ایک لفظ وہابی اس وقت ایجاد ہوا. پہلے اس نے علماء حق کے لیے ایجاد کیا تاکہ ان کو بدنام کرو، اتنا بدنام کرو کہ لوگ وہابیت کا نام لینا چھوڑ دیں. ایجاد تو اس نے کیا. اس وقت غیر مقلد چونکہ عوام میں نئی مقبولیت حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں وہابیت کے طور پہ خود کو متعارف کرایا کہ دیکھو وہاب اللہ کا نام ہے، ہم اللہ کے نام کو مانتے ہیں اور ہم وہابی کہتے ہیں. اور جب پھر انگریز نے رگڑا لگانا شروع کیا تو پھر یہ انگریز کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھی ہمیں وہابی نہ کہو، ہم تو تمہارے خلاف نہیں لڑتے، اب ہمیں کوئی نام اور دے دو. تو رگڑا لگا. پھر وہابیت کے نام سے نکل کے انہیں اپنا نام اہل حدیث رجسٹریشن کروا لیا. پہلے وہ نام اور پھر یہ نام. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، آج کے دور میں جو متعارف ہے وہابی کا لفظ علماء دیوبند کے لیے نہیں ہے. وہابی کا لفظ وہ استعمال اپنے لیے کرتے ہیں جنہوں نے اس نام سے بھی دوڑ گئے تھے اور انہوں نے اس نیا نام رجسٹریشن کروا لیا تھا. اس پر آپ مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو صرف میری یہ کتاب کا مطالعہ فرما رہے. فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. ہمارا بالکل سفر کم تھا، میں کتابیں رکھتا ہوں لیکن بڑے محدود پیمانے میں. آپ جب چاہیں گے یا مدد سے اشاعت سے رابطہ کر لیں، کتب ہماری آپ کو میسر ہوگی. جب چاہے آپ حضرات منگوائیں، آپ کو کتابیں ملتے ہیں. ایک کتاب ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. بریلویت کو دیکھنا چاہیں تو فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. جماعت المسلمین کو دیکھنا چاہیں اس کے نام پہ جائزہ موجود ہے. مولانا محمد الیاس صاحب آپ کے خدمت میں درخواست ہے، یہاں اماتی مسئلہ بن گیا، اس پر روشنی ڈالیں. جتنے میں روشنی ڈالی ہے میرے خیال بہت زیادہ ہے، جتنے میں ڈال دیے وہ بہت زیادہ ہے. آپ اتنے روشنی برداشت کریں تو میرے خیال کافی ہے. عقیدہ مواد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب اس عقیدے پر بیان کرو اب یہ چیٹیں دیں. جس مسئلے پر بیان کرنا وہ چیٹیں دیا کریں اور جس مسئلے پر بیان کرو اس مسئلے پر چیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کی بات سمجھنے کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اس مسجد کو اللہ کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. جو حضرات تشریف لائے ہوں تمام کاموں قبول فرما. ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے مسلک کے دیوبند کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما. جو دعائیں مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگی بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.